دوستو، اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جب ان کا ذکر آتا ہے تو شرم و حیا سے سر جھک جاتا ہے اور ان کے لیے ویلڈن کے جملے نکلتے ہیں۔ یہاں انہی میں ایک شخصیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ خلیفہ سوم اور شرم و حیا کا پیکر اور وہ انسان جن کے لہو کے قطرے قرآن مجید کے اوپر گرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو سخت ترین تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، نہ جھوٹ تھی، نہ خیانت تھی، نہ شراب نوشی تھی، بلکہ وہ بالکل پاک اور صاف تھے اور شرم و حیا کا پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان آپ کو کیا بیان کرے اور عظمت ان کی آپ کو کیا بیان کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنی زیادہ اسلام کی خیرات، اسلام کے لیے اتنی زیادہ چیریٹی کی کہ جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے تو انہوں نے یہودی سے بیر روما کنواں خرید کر عام مفت کر دیا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمز کے لیے بھی۔ اس سے ایگزامپل ملتی ہے کہ جو مسلمان لیڈرز تھے، جو مسلمان حکمران تھے، وہ کتنا زیادہ غیر مسلموں کے بارے میں سوچتے تھے، صرف مسلمز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، ان کی فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ مال خیرات کیا جس کی انتہا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوا جو کہ حضرت عثمان غنی رضی ایک شخص کو کوئی کام کی ضرورت پڑی کہ اسے کوئی کام تھا تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ جو کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے اس وقت، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے سامنے اپنی آپ حاجت رکھیں تو آپ کی حاجت روائی ہوگی۔ تو وہ گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ نے دیے کے اندر تیل کیوں زیادہ استعمال کیا ہے؟ تو وہ شخص واپس آ گیا، وہ بڑا حیران ہوا کہ جو گھر کے اندر تیل کے لیے لڑ رہا ہے وہ میری خدمت کیا کرے گا۔ تو اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ دوبارہ جائیں، اور دوبارہ کوئی اور چیز پہ ذکر چل رہا تھا کہ آپ نے زیادہ چیز استعمال کی ہے۔ تو پھر وہ واپس آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دوست نے کہا کہ اب آپ نے واپس نہیں آنا، آپ نے اپنی دعا کو بیان کر کے آنا ہے کہ یہ میرا مسئلہ تھا اور یہ میں چیز میری یہ کام کر دے۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہاں پہ اب دیکھیں کوئی دربان نہیں ہے، ہمارے یہاں اتنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے حکمرانوں کے پاس، لیکن ان کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باہر آئے اور ان کی حاجت روائی کر دی، بلکہ ان جتنا وہ چاہتے تھے اس سے بڑھ کے ان کی حاجت روائی کی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ آپ ادھر گھر میں تو آپ لڑ رہے تھے کہ تیل زیادہ استعمال نہیں کرنا، گھی آپ نے زیادہ استعمال کر دیا اور آپ نے میری اتنی زیادہ خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ادھر سے بچاتا ہوں اور ادھر لگاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی شہادت قرآن مجید کے عظیم الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب وہ الفاظ پڑھ رہے تھے اس وقت ان کی شہادت ہوئی۔ اور دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی مثال ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن مسلمانوں کا جو امن ہے، جو پیس ہے، وہ انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا۔ اس سے کتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ امن کو قائم رکھیں، ہر حالت میں آپ جو ہے نا امن کی کوشش کرتے رہیں، پیس کی کوشش کرتے رہیں، چاہے آپ کی اپنی جان بھی کیوں خطرے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے وہ اتنی عظیم لائف ہے، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ کبھی بھی آپ پاور میں ہو، آپ کے پاس مال ہو، دولت ہو، لیکن آپ کا جو سر ہے وہ شرم اور حیا سے جھکنا چاہیے، آپ کے اندر عاجزی، ہمبلنس ہونی چاہیے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے
کہ آپ چیریٹی کریں. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کو اپنے پر اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے, بائی ویلتھ کرم کیا ہے, آپ کے پاس دولت ہے, تو آپ لوگوں کے اندر چیریٹی کریں. غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کریں, آپ یتیموں کے لیے کھانے کا بندوبست کریں, آپ کنویں کھدوائیں, آپ کھانے کا بندوبست کریں, اور جب اسلام کو ضرورت ہو تو آپ ان کی خدمت کریں. اور صرف اسلام کو ضرورت نہیں ہو, جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو آپ اس کی لازمی اس کو سرو کریں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو دولت ہے, یہ سب سے بڑا ان کا سبق ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ, اور شرم و حیا کا پیکر, اور ایسا شرم و حیا کا پیکر جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اتنی بڑی مثال کہ ان کی فرشتے بھی ان سے شرم و حیا کرتے ہیں. آخری چیز بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ عثمان, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, مختلف حضرات آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ گھٹنے دنگے تھے, لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے گھٹنوں کے اوپر لباس کر لیا, اوپر کپڑا کر لیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سارے آئے ہیں تو آپ نے نہیں کیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو آپ نے کپڑا اوپر کر لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے کیوں نہ حیا کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہے, ذوالنورین ہے, یعنی دو نوروں والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, ان کے دو صاحبزادیاں ان کے گھر تھیں, حضرت ام کلثوم, ام رقیہ رضی اللہ عنہن. اور شرم و حیا کا پیکر اور سخاوت اتنی کہ دریا اور سمندر بھی ان کے سامنے شرم سے سر جھکا دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کو سلام. والسلام. بہت شکریہ.